جنوبی کوریا کے صدر نے پورے ملک کو اس وقت حیران کر دیا جب منگل کی رات اچانک انہوں نے مارشل لا لگانے کا اعلان کر دیا۔ یون سوک یول کا یہ انتہائی اقدام، جس کا اعلان رات گئے ٹی وی پر نشر کیا گیا، اس اعلان کے فوری بعد ہزاروں لوگ پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کے لیے جمع ہو گئے اور پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر لیا، جبکہ اپوزیشن کے اراکین اسمبلی بھی پارلیمنٹ پہنچ گئے۔ منگل کی رات اپنے خطاب میں صدر نے اپوزیشن کی جانب سے حکومت مخالف رویے کا ذکر کیا اور پھر کہا کہ وہ مارشل لا نافذ کر رہے ہیں تاکہ تباہی پھیلانے والے ریاست مخالف عناصر کو کچلا جا سکے۔ ملک کی سب سے بڑی حزب اختلاف جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ لی جائی میونگ نے اراکین اسمبلی کو پارلیمنٹ پہنچنے کی درخواست کی تاکہ مارشل لا کے خلاف ووٹ ڈالا جائے، اور انہوں نے عام شہریوں سے بھی اپیل کی کہ وہ پارلیمنٹ پہنچ کر احتجاج کریں۔ انہوں نے کہا کہ ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور بندوقوں سے لیس فوجی ملک پر حکومت کریں گے۔ میرے ہم وطنوں، قومی اسمبلی پہنچو۔ ان کے پیغام پر ہزاروں لوگ پارلیمنٹ پہنچے، جہاں اسلحہ بردار فوجی پہرا دے رہے تھے۔ مظاہرین نے نعرے لگائے، آمریت ہٹاؤ، کوئی مارشل لا نہیں۔ منگل کی رات تقریباً 11 بجے فوج نے مظاہروں، پارلیمنٹ اور سیاسی گروپوں کی حرکت پر پابندی اور میڈیا کو حکومتی کنٹرول میں دینے کا حکم جاری کیا، لیکن جنوبی کوریا کے سیاستدانوں نے فوری طور پر صدر کے اعلان کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا۔ خود صدر کی اپنی سیاسی جماعت کنزرویٹو پاور پارٹی کے سربراہ نے ان کے عمل کو غلط قرار دیا۔ رات 1 بجے کے قریب 300 میں سے 190 اراکین پارلیمنٹ اسمبلی پہنچ چکے تھے، جنہوں نے مارشل لا کے خلاف ووٹ دیا، اور یوں جنوبی کوریا کا مارشل لا ناکام ہو گیا اور قانونی طور پر غیر مؤثر ہو گیا۔ چند ہی گھنٹوں کے اندر شکست خوردہ صدر نے پارلیمنٹ کے ووٹ کو تسلیم کرتے ہوئے مارشل لا ختم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ مقامی میڈیا نے پارلیمنٹ کے دروازے پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہونے والی چند جھڑپیں بھی دکھائیں، تاہم فوج کی موجودگی کے باوجود تناؤ تشدد میں نہیں بدلا۔ اراکین اسمبلی رکاوٹوں کے باوجود اندر جانے میں کامیاب رہے، چند نے باڑ پھلانگی اور چیمبر تک جا پہنچے۔ میڈیا کے مطابق اسمبلی کی چھت پر فوجی ہیلی کاپٹروں کو بھی اترتے ہوئے دیکھا گیا۔ میڈیا نے دکھایا کہ اسلحہ بردار فوجی اہلکار ماسک پہنے اسمبلی کی عمارت میں داخل ہوئے تو اسمبلی کے عملے نے آگ بجھانے والے آلات کی مدد سے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ صدر یون مئی 2022 میں برسر اقتدار آئے تھے اور انہیں سخت گیر قدامت پسند سمجھا جاتا تھا، تاہم اپریل میں اپوزیشن کی انتخابات میں کامیابی کے بعد سے ان کی صدارت کمزور ہو چکی تھی۔ حکومت اپنی مرضی سے قانون سازی کرنے میں ناکام رہی اور لبرل اپوزیشن کی جانب سے منظور کردہ بلوں کو ویٹو کی طاقت سے رد کرتی رہی۔ رواں سال صدر یون متعدد کرپشن سکینڈلز کی زد میں بھی رہے، جن میں سے ایک میں الزام تھا کہ ان کی اہلیہ نے ایک مہنگا بیگ بطور تحفہ وصول کیا، جبکہ ایک اور سکینڈل سٹاک میں ہیرا پھیری کا بھی ہے۔ گزشتہ ماہ صدر نے سرکاری ٹی وی پر معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ وہ اپنی اہلیہ اور خاتون اول کے فرائض پر نظر رکھنے کے لیے ایک دفتر قائم کر رہے ہیں، تاہم انہوں نے اپوزیشن کی جانب سے تفتیش کے مطالبے کو رد کر دیا۔ رواں ہفتے اپوزیشن نے حکومت کے ایک اہم بجٹ بل میں کٹوتی کی تجاویز دی تھیں اور ساتھ ہی کابینہ اراکین نے صدر کے مواخذے کی بھی کوشش کی تھی۔